عیسیٰ بن موسیٰ ایک دفعہ نا اپنی بیوی سے کہنے لگے، اس زمانے میں نا عجیب ماحول تھا، لوگ طلاق کی قسمیں اٹھا لیتے تھے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ بات پھیل گئی، نکل گئی، حالات بگڑ گئے، مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں تو گمان ہونے لگ گیا ہے، معاملہ بگڑ گیا ہے، تم تو ہاتھ دھو بیٹھو گے ازدواجی رشتے سے۔ تو چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں تک پہنچی، تو اسی جماعت میں سے ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے، کہنے لگے جا کے اس سے کہو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ کہا اس نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو 3 طلاقیں، تو کہا وہ چاند سے زیادہ ہی خوبصورت ہے۔ کہا تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر آپ نے کیسے کہہ دیا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کو قرآن کہہ رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ رب کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، تو جب سب سے سونا اس نے بنایا ہی انسان کو ہے تو پھر چاند سے بھی زیادہ ہی سونا بنایا ہے نا۔ لہٰذا یہاں حکم طلاق کا واقعہ نہیں ہوا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت دی ہے، عزت دی، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کیوں ہوا؟ اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن پھر اس نے کام اس طرح کے کیے کہ اس کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ اور قرآن نے کہا کچھ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے لاکھوں انسانوں کا حق مار جاتے، وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا، اپنے احترام کو۔ وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی، اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے، وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی خوبصورتی کو سمجھے۔ دیکھیے نا، عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو تو انہیں سلام کر، چونکہ وہ تو جاہل ہے۔ تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا، بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے، تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے، تجھے اپنی بات کو سمجھنا ہے۔ بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا، بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں، صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے۔ سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت دینا چاہتے، لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، حضور کی سنت کا نور ہے، لیکن وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے۔ اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے۔ لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے؟ یاد رکھیے گا، اپنا وقار بنانا ہے انسان کو، مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا، ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے وصف
بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی۔ یاد رکھنا، درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے ہیں، بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہو۔ درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کمال دیکھ کر مجھے بڑی بات یاد ہے، کبھی بھولتی نہیں، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے، تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا، پیار سے بڑے جملے بولے، بزرگوں نے بڑی شفقت کری، سب اپنی جگہ یاد۔ لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی، مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا۔ میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا، ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھی، تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی، تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنیجے، تو اماں کیا کہتی ہے، کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے۔ آپ کے اخلاق سے، رویوں سے، کردار سے لوگ سمجھ جاتے۔ تو آپ کو اور مجھے اپنے اس بھرم کو قائم رکھنا ہے، اپنے اس وقار کو قائم رکھنا، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ آپ کا کردار و عمل، آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے، میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کریں، تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں۔ اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑیں گی، اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں، تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں۔ اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں والد ہوں، میں دادا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں، ٹھٹا بھی کروں، مذاق بھی کروں، اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں۔ آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا، آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں۔ آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ انداز اور۔ میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جانب، اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے، تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے، اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہیں؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑیں گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے حضور کے سینے میں جو چیز سب سے زیادہ درد اور کرب بن کے سلگتی تھی وہ کیا؟ حضور جس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے، اور حضور عکاظ کی منڈیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور میلوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور طائف کی طرف سرکار نے سفر کیا، اور درد تھا وہ نبی پاک کا، وہ تکلیف تھی حضور کی، وہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، یہ کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، بد اخلاقی چھوڑ دے، حرام چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، بدکاری چھوڑ دے۔ اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ جد و جہد کرتے، لا اللہ کا باقی النفس کا۔ اللہ نے کہا محبوب کیا آپ جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ
मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, महबूब हमने ये कुरान इसलिए नाजिल तो नहीं फरमाया था कि आप मुशक्कत में पड़ना, अब तुम मुशक्कत करने लगे। दिन रात नबी पाक निकलते कि लोग अल्लाह वाले हो जाएं। मुझे बताओ ना, आज हमारे दिलों में ये एहसास है कि हम कोशिश करें कि कोई दीन से दूर बंदा, कोई शरीयत से दूर बंदा, कोई कुरान और सुन्नत से दूर बंदा कुरान और सुन्नत के करीब हो जाए, दीन के करीब हो जाए। कोई वालिदैन से, खानदान से टूटा हुआ जुड़ जाए, किसी की इस्लाह हो जाए। इस काज के लिए हमको जद्दोजहद करते, हमने अपनी इस शान को पहचाना है। वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत भी तुम तक पहुंची तो उसे लेकर निकल जाना और लोगों तक पहुंचाना। पता नहीं था तमाम सहाबा को कि मदीना शरीफ में इंतकाल करने की बड़ी फजीलत है, लेकिन वो तो निकल गए, दूर दराज मज़ारात बने उनके, उन्होंने तो दीन फैलाया। लेकिन आज दीन फैलाने का दर्द नहीं है सीनों में। आज अगर कोई स्टेज पर चढ़ के तकरीर भी करता है तो वो मजमे पर अपनी धाक बिठाना चाहता है, वो अपनी खिताबत के जौहर दिखाना चाहता है, वो महफिलों को लूटना चाहता है, वो अल्फाज के ज़ेरो बम से लोगों के जज्बात के साथ खेलकर शोहरत की बुलंदियों को पाना चाहता है। लोग अपनी तकरीर के जोर पर अपना जाती कद ऊंचा करना चाहते हैं। वो जो खास एक दर्द था कि अल्लाह के बंदे अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह के बंदे अल्लाह से जुड़ जाएं, ये हुजूर के सीने का दर्द है। उम्मत को इसके लिए काम करना, उम्मत को इसके लिए जद्दोजहद करनी है। मैं कैसे आपको बताऊं कि मुसलमानों को बुनियादी अकायद तक का नहीं पता, बुनियादी जरूरियात से आगाह नहीं है इस दौर का मुसलमान। वो कलमा तो पढ़ता है, हुजूर पर फिदाई है, मोहब्बत इश्क वारफ्तगी रखता है, लेकिन उसका फहम दीन नाकस है, उसको दीन के मामलात की पूरी समझ और इदराक नहीं है। ढेरों वक्त तक जो लोग बैठे रहते हैं मोबाइल लेकर, 25 मिनट भी कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ पाते। ये किसने शऊर बेदार करना है? इसके लिए कौन जद्दोजहद करे? इसके लिए कौन मैदान में निकलेगा? कौन सुबह से शाम तक कोशिश करेगा? खुदारा, हम अगर अहसन तकवीम वाले मयार पे रहना चाहते हैं तो हमें सोसाइटी के अंदर वो माहौल पैदा करना है जिससे लोग इस्लाह पजीर हो, जिससे लोग दीन की तरफ रागिब हो, जिससे उनका मिजाज बने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे तो एक नौजवान बड़े सुरीली आवाज में गाना गुनगुना रहा था, तो ठहर गए सहाबी रसूल और एक ठंडी आह भरी और दर्द से कहने लगे, कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता। इस खूबसूरत और मद भरी आवाज से ये अल्लाह की किताब पढ़ता। कुर्बान जाए, कोई कबूलियत की घड़ियां थी। वो नौजवान हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो बात करके तशरीफ ले गए। वो नौजवान अंदर से निकला तो किसी ने उससे कहा, आज पता क्या हुआ? उसने कहा, क्या हुआ? फरमाया, जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद यहाँ से गुजरे, अजीम सहाबी रसूल, अजीम कारी कुरान। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद उसी तरह कुरान पढ़ते हैं जिस तरह मुझ पर नाजिल हुआ था। फरमाया, वो अजीम इंसान आज यहाँ से गुजरे और तेरी खूबसूरत आवाज सुन के उन्होंने कहा, काश तू कुरान पढ़ता। उनकी उस बात में कितना को दर्द होगा, कितनी को उसमें जाज़बियत होगी, कितना वो कुड़े होंगे, कितना शौक होगा उसे कारी बनाने का। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बात करके चले गए। उस नौजवान को जब लोगों ने बताया कि हजरत तेरे बारे में ये कह गए हैं, कहने लगा, सच बताओ, सहाबी रसूल ने मेरे बारे में ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने मेरे बारे में ये लफ्ज, उनकी मुझ पर निगाह पड़ गई है, उन्होंने मेरे लिए ये जुमले मुरत्तब किए हैं। कहा, इन्हें को बता सकता है उनका घर कहाँ है? कहा, फलां गली के फलां चौक में फलां मोहल्ले में, तू जा, वहाँ उनका घर है। पहुँच गया, दरवाजे पे दस्तक दी,
سیدنا عبداللہ ابن مسعود باہر آئے، آپ کے قدموں سے لگ گیا، رونے لگا، فرمایا بیٹا کون ہو؟ کہنے لگا حضور وہی ہوں جس کی آواز سن کے آپ نے کہا نہیں تھا کاش قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ اب میں قرآن تو میرے بھائی اس کے لیے تو کوئی جد و جہد ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تو ہم کاوش ہی نہیں کرتے۔ تو حضور کے سینے کا یہ درد ہے کہ امت اپنا اعزاز سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حضرت انسان کو خلیفہ بنایا ہے وہ دوسروں کی تربیت کے لیے کوئی کردار، ہمیں جب لیکچر آیا ہوا ہوتا ہے نا پھر ہم اپنے بچوں کو لیکچر دینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ بچے ہماری تقریروں سے نہیں سیکھتے، وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیکچر دینے سے انہیں فرق نہیں پڑتا، ان کو تو ہمارا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسن تقویم کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے نا حضور نے یہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی اصلاح نہیں کی لوگوں کی کہ جس میں لوگ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کا باطن اسی طرح سے میلا کچیلا رہے۔ آج بھی کچھ لوگ ٹھیک ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پر محفلوں کی حد تک، جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی انہیں ملتی ہے، پھر خطرناک صورتحال ہے۔ اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری نیک نہیں بننا چاہتے، ہم دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لہذا آپ محتاط رہیں، ایسا نہیں، بلکہ سرکار نے یہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، مالک دیکھ رہا ہے۔ خشیت دل میں بیٹھ گئی، ان کا تزکیہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، جب ہم قریب رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو۔ اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کے باطن میں پیوست کر دی تھی۔ پھر انہیں مار مار کے منوانا نہیں پڑتا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے۔ یہاں تو لوگ قانون سے بھاگتے ہیں نا، مجرم قانون سے بھاگتے ہیں، اور سرکار نے انسان کو اس کی انسانیت اس طرح یاد کرا دی، اس کا ضمیر اس طرح زندہ کر دیا کہ ایک شخصیت حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور عرض کرتے حضور مجھے پاک کر دے۔ کسی نے دیکھ نہیں لیا، کوئی مار مار کے منا کے نہیں لائے، معاذ اللہ کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا۔ یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا، وہ خود حاضر ہوئے، مجھے پاک کر دے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ، کیا بات کر رہے ہو؟ پھر آئے حضور پاک کر دے، پھر آئے حضور مجھے پاک کر دے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ناپاکی سرزد ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں؟ عرض کی حضور نہیں، قوا ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کا کوئی منہ سونگھ ہے، کوئی نشہ آور چیز تو نہیں کھا بیٹھا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر روئے، کہ کریم مہربانی کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، لوگوں نے پتھر مارے، پھر ان کا انتقال ہوا۔ پھر لوگ پریشان تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا، اور پھر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سزا ملی، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہے۔ اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا،
انہیں اپنی غلطی ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑ کر بتائی ہے، ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے. یہ بندوں کے سامنے اپنا معاملہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا چاہ رہے تھے. وہ صرف اپنا منہ دھو کے اپنے چہرے سے مٹی نہیں اتارنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے دل مزکی ہو، باطن صاف ہو، میرا تزکیہ اس طرح کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا. یہ چیز حضور نے پیدا کر دی. آج ظاہری طور پر تقوی کے دعوے، پرہیزگاری کے دعوے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے، بڑی بڑی پرہیزگاری کی باتیں اور بڑی ہماری تسبیحات، لیکن میں کیا کروں، اس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اخلاقی کمزوریوں کا شکار